السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان شبیر احمد یوسفزئی۔ میں موجود ہوں اس وقت پشین میں، ڈسٹرکٹ پشین، جو کہ کوئٹہ سے قریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے۔ اور یہ جو میں مخصوص جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں، یہ رن وے جو ہے نا، یہ سن 1939 میں برٹش گورنمنٹ نے یہ بنایا تھا۔ یہ ایئر بیس سن ورلڈ وار 2 کے دوران، تو یہ ورلڈ وار 2 کے دوران جو ہے نا، یہ اس کی کچھ تاریخ ہے، وہ تاریخ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا تاریخ ہے اور کیا کیا جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا کون سے لوگ تھے اور کنہوں نے استعمال کیا، وہ سارا آپ کو میں بتاتا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے، یہ پشین جو ہے، یہ موجودہ جو ہے بلوچستان پاکستان میں واقع ہے۔ انگلو افغان جنگوں اور دوسری جنگ عظیم میں اس کی شمولیت کے علاوہ ایک بھرپور تاریخ بھی ہے۔ تاریخی طور پر یہ فارسی، یونانی، عرب اور مغل سلطنتوں سمیت مختلف سلطنتوں کا حصہ رہا ہے۔ یہ خطہ مختلف خاندانوں سے بھی متاثر رہا ہے اور برطانوی نو آبادیاتی دور میں پشین افغانستان کے ساتھ سرحد کے ہونے کے قریب کی وجہ سے جناب یہ بہت اہم سمجھا جاتا تھا۔ انگریزوں نے اس خطے پر اپنا کنٹرول قائم کیا اور اسے افغانستان میں اپنی فوجی کارروائیوں کے لیے ایک اڈے کے طور پر بھی استعمال کیا۔ پشین برطانوی دور حکومت میں تجارت اور انتظامیہ کے مرکز کے طور پر کام کرتا تھا۔ سن 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پشین پاکستان کا حصہ بن گیا تھا۔ تب سے یہ بلوچستان کا ایک اہم ضلع ہے اور جو صوبے کے ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی منظرنامے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اچھا، دوسری جنگ عظیم کے دوران انگریزوں کی طرف سے قائم کردہ پشین ایئر بیس حکمت عملی کے لحاظ سے پاکستان کے بلوچستان کے شہر پشین کے قریب واقع تھا۔ اس نے جنگ کے دوران برطانوی رائل ایئر فورس RAF کے لیے ایک اہم فوجی تنصیب کے طور پر کام کیا ہے۔ یہ اسی جگہ کے بارے میں جو میں بتا رہا ہوں، یہ اسی رن وے کے بارے میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں۔ اور افغانستان اور پڑوسی علاقوں سمیت خطے میں کارروائیوں کے لیے اس نے انگریزوں کو لاجسٹک مدد بھی فراہم کی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران پشین ایئر بیس نے مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیا میں اتحادی افواج کی مدد میں اہم کردار بھی ادا کیا ہے۔ اس نے فضائی کارروائیوں میں سہولت فراہم کی، بشمول جاسوسی مشن میں سپلائی رن اور دستوں کی نقل اور حرکت۔ یہ اڈہ پائلٹوں اور زمینی عملے کے لیے تربیتی میدان کے طور پر بھی کام کرتا رہا تھا۔ اور دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد پشین ایئر بیس نے کچھ عرصے کے لیے اپنی تصویراتی اہمیت برقرار رکھی، حالانکہ خطے میں بدلتی ہوئی جغرافیائی سیاسی حرکات کے ساتھ اس کی اہمیت بھی کم ہوتی گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران پشین ایئر بیس نے ممکنہ طور پر برطانوی رائل ایئر فورس RAF کے زیر استعمال مختلف طیاروں کی قسم کے انحصار، آپریشنل ضروریات اور تنازع کی ابھرتی ہوئی نوعیت پر ہوتا ہے۔ تاہم اس مدت کے دوران RAF کے ذریعے استعمال ہونے والی ہوائی جہاز کے کچھ عام اقسام میں شامل ہے، جیسے سپر مرین سپٹ فائر، یہ جو ہے نا، یہ جہاز استعمال ہوا ہے، اور ایک ہے آکر اوریکسین، یہ استعمال ہوا ہے، اور کنسولیڈیٹڈ B-24 لیبریٹر، یہ جہاز بھی جو ہے نا اسی رن وے پر آپریشن جو ہے نا آپریشنل ہوتے تھے۔ تو یہ جو جگہ ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم جگہ ہے۔ یہ جو گراؤنڈ ہے، یہ سن 1940 میں یہ بنایا گیا تھا، اور اس کو ابھی یہ پاکستان سے بھی قریباً 7 سال پہلے یہ بنایا گیا تھا، لیکن انگریزوں نے جب اس کو چھوڑ دیا تو اس کے پر پھر کسی قسم کا کوئی بھی کام نہیں ہوا اور اس کو استعمال میں نہیں لایا جا رہا ہے۔ بڑی اہم جگہ سمجھی جاتی تھی ان دنوں میں، اب ذرا اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے، لیکن یہ پشین سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ پشین سے صرف زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر پشین سے ہے، اس سے زیادہ فاصلہ بھی موجود نہیں ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ یہاں پر اس کو یوٹیلائز کیا جائے۔ جب انگریز 1940 میں اس کو استعمال کرتے رہے ہیں، تو ہم آج بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت اہم جگہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور تاریخی مقام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔